बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ग्लोबल इंफॉर्मेशन नेटवर्क के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह पाक सदा आफियत के साए में रखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं उन तमाम नए आने वाले साथियों से गुजारिश करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे अपनी वीडियो की जानिब। नाज़रीन इकराम, वो मुल्क जिनके इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात नहीं। 1948 में फ़लस्तीन पर नाजायज़ कब्जा करने के बाद इसराइल नाम की रियासत तश्कील पाई, जिसे सबसे पहले अमरीका, बरतानिया, रूस, फ्रांस और चीन ने तस्लीम किया। और वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया के अक्सर ममालिक ने इसराइल के नाजायज़ वजूद को न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि इसके साथ सिफारती ताल्लुकात भी कायम किए। लेकिन इस वक्त भी बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इसराइल के नाजायज़ वजूद को तस्लीम नहीं किया है। अफगानिस्तान ने इसराइल के क़याम से लेकर अब तक ना तो इसराइल को तस्लीम किया है और ना ही दोनों ममालिक के माबैन सिफारती ताल्लुकात हैं। सन 2005 में उस वक्त के सदर हामिद करज़ई ने अंदिया दिया था कि अगर अलग फ़लस्तीनी रियासत बनने का अमल शुरू हो जाए तो उसके बाद इसराइल के साथ ताल्लुकात मुमकिन हैं। अल जज़ायर अरब लीग के रुकन शुमाली अफ्रीकी मुस्लिम अक्सरियती मुल्क अल जज़ायर इसराइल को बतौर मुल्क तस्लीम नहीं करता, इसलिए दोनों मुल्कों के माबैन सिफारती ताल्लुकात भी नहीं हैं। अल जज़ायर 1962 में आज़ाद हुआ और इसराइल ने इसको फौरी तौर पर तस्लीम कर लिया, लेकिन अल जज़ायर ने ऐसा करने से गुरेज किया। इसराइली पासपोर्ट पर अल जज़ायर का सफ़र मुमकिन नहीं। 1967 की जंग में अल जज़ायर ने अपने MiG-21 तैयारे और फौजी दस्ते मिस्र की मदद को भेजे थे। इंडोनेशिया और इसराइल के माबैन बाकायदा सिफारती ताल्लुकात नहीं हैं, ताहम दोनों ममालिक के माबैन तिजारती, सियाहती और सिक्योरिटी उमूर के हवाले से ताल्लुकात मौजूद हैं। माजी में दोनों ममालिक के सरबराहान बाहमी दौरे भी कर चुके हैं। 2012 में इंडोनेशिया में इसराइल ने कौंसल खाना खोलने का ऐलान भी किया था, लेकिन अब तक ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। ईरान इसराइल के क़याम के वक्त ईरान तुर्की के बाद इसराइल को तस्लीम करने वाला दूसरा मुस्लिम अक्सरियती मुल्क था। ताहम 1989 में ईरान में इनकलाब के बाद सूरत हाल यकसर बदल गई। ईरान अब इसराइल को तस्लीम नहीं करता और मशरिक़ वुस्ता में दोनों ममालिक बदतरीन हरीफ समझे जाते हैं। बहरीन खलीजी रियासत बहरीन के अब तक इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात नहीं हैं और ना ही दीगर कई अरब ममालिक की तरह इसने इसराइल को तस्लीम किया है। ताहम इमारती इसराइली मायदे के बाद बहरीन ने इसे दुरुस्त इक़दाम करार दिया। इसराइली हुक्काम ने इम्कान जाहिर किया है कि बहरीन भी UAE के नक्शे कदम पर चलते हुए अमन मुआहदा कर लेगा और इसे तस्लीम कर लेगा। ब्रुनाई का शुमार भी उन ममालिक में होता है जिन्होंने इसराइल के क़याम से लेके अब तक उसे तस्लीम नहीं किया और ना ही दोनों ममालिक के बाहमी सिफारती ताल्लुकात हैं। बांग्लादेश ने भी ऐलान कर रखा है कि जब तक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत नहीं बन जाती तब तक ढाका हुकूमत इसराइल को तस्लीम नहीं करेगी। इसराइल ने बांग्लादेश की आज़ादी की जंग की हमायत की थी और इसके क़याम के बाद उसको तस्लीम करने वाले अवलीन ममालिक में इसराइल का भी शुमार होता है। भूटान के इसराइल के साथ भी सिफारती ताल्लुकात नहीं हैं और ना ही वो इसे तस्लीम करता है। भूटान के खारजा ताल्लुकात बतौर मुल्क भी काफ़ी महदूद हैं और वो चीन और इसराइल समेत उन तमाम ममालिक को तस्लीम नहीं करता जो अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन नहीं हैं। पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया और ना ही दोनों ममालिक के माबैन सिफारती ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर
یہ بھی درج ہے کہ اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ عرب اسرائیل جنگ میں پاکستان نے اسرائیل کے خلاف عسکری مدد روانہ کی تھی اور اسرائیل نے مبینہ طور پر پاکستانی جوہری منصوبہ روکنے کی کوشش بھی کی تھی۔ پاکستان نے دو ریاستی حل سامنے نہ آنے تک اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ تیونس نے سن 1950 کی دہائی میں اسرائیل کے ساتھ محدود سفارتی اور تجارتی تعلقات بنا رکھے تھے، لیکن سن 2000 کے بعد اس کے سفارتی تعلقات ختم ہو چکے ہیں۔ جبوتی جمہوریہ جبوتی عرب لیگ کا حصہ ہے اور اس کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، تاہم اسی سال دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کر لیے تھے۔ سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ نہ تو باقاعدہ سفارتی تعلقات ہیں اور نہ ہی اب تک اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران تاہم دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات میں بہتری دکھائی دی۔ سعودی شاہ عبداللہ نے سن 2002 میں ایک ہمہ جہت امن منصوبہ تجویز کیا، لیکن تب اسرائیل نے اس کا جواب نہیں دیا تھا۔ سعودی عرب نے اسرائیل اور UAE کے تازہ معاہدے کی حمایت یا مخالفت میں اب تک کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ سوڈان نے بھی اب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ دونوں ممالک کے مابین اب تک سفارتی تعلقات نہیں ہیں اور اسرائیلی پاسپورٹ پر سوڈان کا سفر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ شام ہمسایہ ممالک اسرائیل اور شام عملی طور پر اسرائیل کے قیام سے اب تک مسلسل حالت جنگ میں ہیں اور سفارتی تعلقات قائم نہیں ہو پائے۔ دونوں ممالک کے مابین 3 جنگیں لڑی جا چکی ہیں۔ علاوہ ازیں شام کے ایران اور حزب اللہ کے ساتھ بھی قریبی تعلقات ہیں۔ اسرائیل خود کو لاحق خطرات کا حوالہ دیتے ہوئے شام میں کئی ٹھکانوں کو نشانہ بناتا رہا ہے۔ شمالی کوریا نے بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس شمالی کوریا نے 1988 میں فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ صومالیہ افریقی ملک صومالیہ بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی دونوں ممالک کے مابین کوئی سفارتی تعلقات وجود رکھتے ہیں۔ عراق نے بھی اب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات ہیں۔ اسرائیلی ریاست کے قیام کے بعد ہی عراق نے اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا تھا۔ عراقی کردوں نے تاہم اپنی علاقائی حکومت قائم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ عمان عرب لیگ کی طرح عمان بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، تاہم سن 1994 میں دونوں ممالک نے تجارتی تعلقات قائم کیے تھے جو سن 2000 تک برقرار رہے۔ 2 برس قبل نیتن یاہو کی قیادت میں اسرائیلی وفد نے عمان کا دورہ کیا تھا۔ عمان نے اماراتی اور اسرائیلی معاہدے کی حمایت کی ہے۔ اسرائیلی حکام نے امید ظاہر کی ہے کہ عمان بھی جلد ہی اسرائیل کے ساتھ ایسا معاہدہ کر لے گا۔ قطر اور اسرائیل کے مابین بھی سفارتی تعلقات نہیں ہیں اور نہ ہی اس نے اب تک اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، لیکن دونوں ممالک کے مابین تجارتی تعلقات رہے ہیں۔ اسرائیلی پاسپورٹ پر قطر کا سفر نہیں کیا جا سکتا، لیکن سن 2022 کے فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے اسرائیلی شہری بھی قطر جا سکیں گے۔ اماراتی فیصلے کے بارے میں قطر نے اب تک کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ موریشیس بحر ہند میں چھوٹا سا افریقی ملک جزیرۃ القمر نے بھی اب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ عرب لیگ کے اس رکن ملک کے اسرائیل کے ساتھ بھی کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔
کویت نے بھی اب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی ان کے سفارتی تعلقات ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین تاریخی معاہدے کے بارے میں کویت نے دیگر خلیجی ریاستوں کے برعکس اب تک کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ کیوبا اور اسرائیل کے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں۔ کیوبا نے اقوام متحدہ میں فلسطین کی تقسیم کی مخالفت کی تھی، لیکن اگلے ہی برس اسرائیل کے ساتھ تعلقات شروع کر دیے تھے۔ عرب اسرائیل جنگ میں کیوبا نے مصر کی عسکری معاونت کی تھی۔ سن 1993 میں کیوبا نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیے تھے۔ لبنان، اسرائیل کے پڑوسی ملک لبنان بھی اسے تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی ان کے سفارتی تعلقات ہیں۔ لبنان نے ایرانی حمایت یافتہ تنظیم حزب اللہ اور اسرائیل کے مابین مسلسل جھڑپوں کے باعث اسرائیل لبنان کو دشمن ملک سمجھتا ہے۔ اسرائیل نے 1982 میں اور سن 2005 میں بھی لبنان پر حملہ کیا تھا۔ لیبیا اور اسرائیل کے مابین بھی اب تک سفارتی تعلقات نہیں ہیں اور نہ ہی اس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے۔ مالی، افریقی ملک مالی نے سن 1973 میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر لیے تھے، جو اب تک بحال نہیں ہو سکے۔ مراکش نے بھی اب تک اسرائیل کو باقاعدہ طور پر تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی کوئی دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات موجود ہیں۔ تاہم اس کے باوجود دونوں ممالک کے خفیہ تعلقات خاصے بہتر ہیں اور تجارت اور دفاع سمیت کئی معاملات پر ایک دوسرے سے تعاون جاری رکھا ہے۔ گزشتہ برسوں میں ایسی خبریں بھی سامنے آئیں کہ مراکش اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن اس کے خلاف عوامی مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔ ملائیشیا نے بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی ان کے سفارتی تعلقات ہیں۔ ملائیشیا میں نہ ہی اسرائیلی سفری دستاویزات کارآمد ہیں اور نہ ہی اسرائیلی پاسپورٹ پر ملائیشیا کا سفر کیا جا سکتا ہے۔ تاہم دونوں ممالک کے مابین تجارتی تعلقات قائم ہیں۔ مورنتینیا، افریقی مسلم اکثریتی ملک مورنتینیا نے سن 1999 میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات شروع کیے تھے، لیکن قریب 9 برس بعد تعلقات ختم کر دیے۔ فی الوقت دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ نائجیریا، افریقی ملک نائجر نے سن 1960 سے اپنے قیام سے لے کر سن 1973 تک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم رکھے۔ سن 1996 سے سن 2002 تک بھی سفارتی تعلقات برقرار رہے، لیکن اس کے بعد نائجیریا نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کر دیے۔ وینزویلا، جنوبی امریکی ملک وینزویلا نے سن 2009 میں غزہ پر حملے کے رد عمل میں اسرائیل کے ساتھ تمام سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یمن نے بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی سفارتی تعلقات قائم کیے۔ دونوں ممالک کے مابین تعلقات کشیدہ رہے ہیں اور یمن میں اسرائیلی پاسپورٹ پر یا کسی ایسے پاسپورٹ پر جس پر اسرائیلی ویزا لگا ہو سفر نہیں کیا جا سکتا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں خواہ خواہ اضافے کا باعث ضرور بنی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔